اس بچے سے بہتر اولاد دے دی جائے. تو پھر خداوند متعال نے ان دونوں کو ایک بیٹی دی جو 70 نبیوں کی ماں تھی. اس کی نسل سے پھر 70 نبی. یہ کس طرح کی جاہلیت والی چیزیں ہیں ہمارے پاس، جہالت والی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. بات یہ کہ پرورش اچھی کرنی چاہیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، خداوند متعال کی عطا ہے. دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہم خدا صحیح و سالم عطا ہو، نیک حسین سے محبت کرنے والی اولاد عطا ہو. دعا یہ ہونی چاہیے. خیر، تو ان دونوں کا جھگڑا ہو رہا تھا. ایک کہہ رہی تھی میرا ہے بیٹا، دوسری کہتی تھی میرا ہے. میں عرض کر رہا تھا کیا مطلب کہ اگر علی فرمائیں کہ قرآن کافی ہے تو درست فرمایا، اگر وہ جس کو طہارتیں نہیں ملی ہیں وہ کہے تو درست نہیں ہے. اس کے ذیل میں یہ عرض کر رہا ہوں. دونوں آئیں، دونوں کہتی تھی بیٹا میرا ہے. امام علی علیہ السلام کے پاس آیا مسئلہ. مولا نے کہا کہ ان دونوں ماؤں سے کہو کہ برابر کے ظرف میں، برابر مقدار میں وہ غذا جو خدا نے ان کے وجود میں بچوں کے لیے رکھی ہے وہ بھریں، ڈالیں اور دے دیں. دونوں مائیں برابر مقدار میں بچوں کی غذا برابر ظرف میں، ایک جیسے ظرف میں دے دیں. جب لیا کہا وزن کرو، دیکھا ایک کا پلڑا بھاری ہے. مولا نے کہا بیٹا اٹھا اور چلی جا. بیٹا اٹھا اور چلی جا. پوچھنے والے نے کہا علی آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ مولا نے کہا ہمارا فیصلہ قرآن کے علاوہ کسی چیز سے ہوتا ہے. کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا وہ خدا جو وراثت میں یہ خیال کرتا ہو کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کیا وہ اس دنیا میں یہ خیال نہیں رکھے گا؟ اس نے اس دنیا میں بھی یہ خیال رکھا ہے اور بربنائے عدل رکھا ہے. اس لیے کہ مرد کا جسم مختلف ہے. ایک ماں کو جب بیٹا دیا جاتا ہے تو اس بیٹے کا جسم مضبوطی چاہتا ہے، اسٹرینتھ چاہتا ہے، اس کو زیادہ طاقت چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے لیے کما سکے، تاکہ یہ اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جا سکے. ایک خاتون کو اور طرح سے بربنائے عدل ہے. یہ بھی ایسا نہیں ہے اگر وہی غذا جو ایک بچے کے لیے، لڑکے کے لیے رکھی ہے، اگر وہ ایک لڑکی کے لیے ہوتی تو ممکن ہے مشکلات پیش آ جاتی، یا وہ غذا جو خدا نے ایک لڑکی کے لیے رکھی ہے وہ لڑکے کو ملتی تو پھر مشکلات آ جاتی ہیں. خدا نے عدل کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، اس لیے کہ دونوں کی ذمہ داریاں مختلف رکھی ہیں. مرد سے کہا جاؤ دھوپ میں جا کے کام کرو، تمہاری عبادت اس میں رکھی ہے میں نے. اور خاتون سے کہا ہے کہ تم گھر میں سکون ایجاد کرو، تمہیں میں نے بنایا ایسا ہے کہ تم گھر میں سکون ایجاد کر سکتی ہو. رحم دل، نازک دل، وہ گھر میں سکون ایجاد کر سکتی ہے. اور میں طاقتور مضبوط جسم، میں باہر جا کے اس کے لیے کما کے لا سکتا ہوں، ان کے محافظ ہوں، ان کی حفاظت کر سکتا ہوں. خدا نے ذمہ داریاں مختلف لیکن یہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ بھی عبادت کر رہی ہے. کسی نے بی بی سے پوچھا بی بی یہ بتلائیے کہ ایک خاتون خدا کے قریب کس وقت ہوتی ہے؟ کہا جب گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے. اگر خدا کی خاطر کرے، اور کتنی ہی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہے اس مضمون کی حدیث بیان ہوتی ہے. اگر حدیث نہ بھی ہو تو حق تو ہے نا کہ ایک انسان، ایک مرد اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے دھوپ میں، گرمی میں، بارش میں، جس میں بھی وہ باہر جاتا ہے اور محنت اور مشقت کرتا ہے. کیا یہ عبادت خداوند متعال نہیں ہے؟ یہ عبادت خداوند متعال ہے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کیسے جواب دیا؟ قرآن کے ذریعے سے جواب دیا. ایک مرتبہ کسی نے حج جاری کرنے کا کہا ایک خاتون پر، اس لیے کہ اس کی شادی کو 6 مہینے گزرے تھے اور اس کا بچہ پیدا ہوا تھا. مولا نے کہا اس پہ حج جاری نہ کرو، اس پہ حج جاری نہ کرو، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. کہا 6 مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور بالکل صحیح اور سالم اور پورا. مولا نے کہا قرآن نہیں پڑھا؟
قرآن کہتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور دوسری جگہ پر کہتا ہے کہ حملہ و فصالہ 30 شہرا، بچے کا حمل اور اسے دودھ پلانا 30 مہینے ہے۔ اگر 30 مہینے حمل اور دودھ پلانے کے ہوں، اور دوسری آیت میں یہ کہہ رہا ہو کہ دودھ پلانا 2 سال یعنی 24 مہینے ہے، تو باقی 6 مہینے ہی تو بچے نا۔ اقل مدت حمل بیان کر دی، اس لیے کہ عالم قرآن تھے، اس لیے کہ طہارتیں اوج پر تھی، طہارتیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن تھا جو بشری لبادے میں آیا تھا، مولا یعنی قرآن جو بشری لبادے میں آیا ہے۔ اسی لیے تھا کہ نوق نیزہ پر بھی ہوں تو قرآن کی تلاوت ہوگی۔ لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نوق نیزہ پہ بلا وجہ تلاوت نہیں کر رہے تھے، یہ تلاوت کر کے جناب زینب کے دل کو آرام دے رہے تھے۔ کبھی بات کیا کرتے تھے، کبھی دیکھا کرتے تھے ایک عالم دین کے بقول، آغا میر باقری کے بقول، کبھی قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کوفے میں جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے اونٹ کے قریب نوق نیزہ پہ امام حسین علیہ السلام کا سر آیا تو بی بی کہہ رہی تھی حسین مجھے آج کے دن کی توقع نہیں تھی، بی بی بھی بات کر رہی تھی۔ اور پھر کہتی امام حسین علیہ السلام سے حسین یہ جو بچی میری آغوش میں بیٹھی ہے اس سے باتیں کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ مر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام حتماً وہ قرآن بھی جو سنا رہے تھے وہ ممکن ہے فقط دل جوئی کے لیے ہی سنا رہے ہوں تاکہ اہل بیت کو سکون ملے، خصوصاً اس چھوٹی سی بیٹی کو، خصوصاً اس چھوٹی سی بیٹی کو۔ ہمارا رشتہ بھی اس قرآن سے قوی ہونا چاہیے، جتنا ہم اس قرآن کے قریب ہوں گے اتنا اہل بیت کے قریب ہوں گے۔ میں نے کل عرض کیا کہ حضرت حبیب کی شہادت پہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ وہ مارا گیا جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ بعض لوگوں کے لیے عجیب عبارت استعمال کی امام حسین علیہ السلام نے۔ مثلا امام نے حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت پہ کہا الآن انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت مسلم کی شہادت پہ کیا کہا؟ فرمایا لا خیر فی العیش بعدہا اولا، ان لوگوں کی شہادت کے بعد اس دنیا میں کیا رہ گیا ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر آئی، مسلم اور ہانی ابن عروہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد کیا رہ گیا ہے۔ کتنے اچھے لگتے ہوں گے مسلم جو ایسا جملہ فرمایا۔ جب بھیجا تھا تو 4 القابات استعمال کیے تھے، اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، یہ میرا بھائی ہے۔ رسول کا بھائی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ رسول نے اصحاب کو سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ تمہیں میں نے اپنا بھائی بنایا ہے، کوئی ریزمبلنس، کوئی مشابہت تو ہونی چاہیے نا اپنا بھائی بنانے کے لیے۔ میرا بھائی، اسی طرح سے حضرت مسلم جب امام کہہ رہے میرا بھائی تو معمولی رتبہ نہیں ہے۔ وابن عمی، میرے چچا زاد ہیں، ثقتی، میں اعتماد کرتا ہوں اس پر۔ اب مسلم کی بیعت امام کی بیعت ہوگی۔ کوئی شخص مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے تو امام کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس لیے کہ نمائندہ ہیں، فرق نہیں پڑتا کل کا مسلم ہو یا آج کا مسلم۔ کل ہو کوئی امام کا نمائندہ، امام جب ظہور فرمائیں گے یا ظہور سے پہلے غیبت میں نواب امام، نائبین ہیں امام، نواب 4 گزرے، اس کے بعد نیابت عامہ، اگر ان نائبین کو قبول کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ امام نے کہا تھا کہ یہ میرے نائب ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے میرے ثقہ ہیں، میں ان پر اعتماد کرتا ہوں، میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل بیت میں سے ہونا معمولی چیز نہیں ہے، بہت بلند رتبہ ہے۔ اسی لیے بھیجا۔ 18,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھ پر، 18,000 لوگوں نے۔
لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو فقط 30 لوگ باقی رہ گئے تھے، ساتھ چھوڑ گئے۔ مقتل کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، عورتیں اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کر لے کے جاتی رہی، کھینچ کھینچ کر اپنے بچوں کو لے جاتی رہی، بعض ڈر گئے۔ ابن زیاد ملعون، ایک وقت وہ آیا تھا کہ مسلم نے دارالعمارہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، 4000 لوگوں نے تلواروں کے ساتھ، اور اندر دارالعمارہ میں فقط 25 سپاہی تھے، 30 سپاہی تھے اور 25 جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، وہ 55 لوگ وہ اور ایک ابن زیاد، اور باہر 4000۔ اگر یہ ثابت قدمی دکھاتے، اس کے ہیلوں اور مکاریوں میں نہ آتے تو نقشہ سب بدلا ہوا ہوتا، لیکن ڈر گئے، دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ ایک وقت وہ آیا کہ مسلم نے نماز پڑھی تو 30 لوگ رہ گئے۔ نماز پڑھ کے جب باہر آئے، ایک مقام پر پہنچے تو فقط 10 لوگ ساتھ تھے، تھوڑی سی دور گئے تو وہ 10 بھی چلے گئے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی شخص دیار غیر میں غریب ہو جائے۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا کام کاج کرنے دوسرے ملکوں میں، ذرا کبھی ان کے احوال ان سے پوچھیں کس حالت میں ہوتے ہیں، خدا نہ کرے کہ دشمنوں میں گھر جائے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد نے سب جگہ پہرے لگا دیے، مسلم ایک گلی سے دوسرے کوچے میں، ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں۔ ایک جگہ پر آئے، ایک بی بی کھڑی تھی، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی، اس سے کہا کچھ پانی پلا دے۔ وہ پانی لے کے آئی، حضرت مسلم نے پانی پیا، وہ کٹورا واپس رکھنے کے لیے گئی، رکھ کر واپس آئی تو دیکھا مسلم کھڑے ہیں۔ کیا کہا کیا اور پانی چاہیے یا کوئی اور چیز چاہیے؟ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے۔ کہا پھر یہاں سے جاتا کیوں نہیں ہے، یہاں سے چلا جا۔ مسلم نے سر جھکایا، کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے دہرائی بات، مسلم نے کہا میں کہاں جاؤں، یہاں میرا کوئی نہیں ہے، ان لوگوں نے بے وفائی کی ہے، عہد توڑا ہے، نہ مجھے کوئی پناہ دے گا نہ کوئی میرا ہے، میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ اس مومنہ کو پتہ چلا مسلم ابن عقیل ہے، کہا میرے گھر میں آ جاؤ، اپنے گھر لے گئی، ایک حجرہ دیا۔ اس کا بیٹا رات کو واپس آیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عشاء کی نماز میں اعلان کیا تھا، جس نے مسلم ابن عقیل کو، دیکھیے کیسے چند لمحوں میں سارا منظر بدلا۔ پہلے وہ محاصرے میں تھا، اب کہہ رہا ہے کہ جس نے مسلم کو پناہ دی اس کا خون ہم پر مباح ہے۔ اس کا بیٹا جب گھر آیا، دیکھا ماں ایک حجرے میں بار بار جاتی ہے واپس آتی ہے، تو اس نے پوچھا کون ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل ہمارا مہمان ہے۔ اس نے جا کے مخبری کی، دشمن کی فوج آئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، لیکن مسلم غیرت مند ہے نا، احسان فراموش نہیں ہے، نہیں چاہتے اس مومنہ کے گھر میں جنگ ہو۔ ایک مرتبہ ان ظالموں نے دروازہ توڑا اور گھر میں زور سے داخل ہوئے، مسلم نے جنگ کی اور انہیں گھر سے باہر نکالا۔ اب کوچے میں گلی میں لڑائی ہو رہی ہے، دشمن کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہوئے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ برسا رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، مسلم شیروں کی طرح سے جنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام جاتا ہے اور فوج بھیجو۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں ایک شخص کو پکڑنے کے لیے بھیجا تھا، جواب دیا تو نے کوئی کوفے کا پرچون فروش پکڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا، یہ علی کے گھر کا شیر ہے، یہ بنو ہاشم کا شیر ہے۔ مزید فوج آئی، مسلم جنگ لڑ رہے ہیں۔ دو طرح سے روایت کی، بعض علماء نے کہا کہ جب نہیں پکڑے جا رہے تھے تو ایک گڑھا کھودا گیا تاکہ اس میں گر جائیں اور پھر پکڑے جائیں۔ بعض نے کہا نہیں، جب جنگ لڑ رہے تھے ایک ظالم نے نیزہ مارا، مسلم کا پہلو شاید زخمی ہو گیا، اب مسلم کو پکڑ لیا، پکڑ کر لے کے گئے۔ دارالعمارہ کے باہر کھڑے تھے، مسلم نے دیکھا تھک گئے ہوں گے نا مسلم، پیاس لگ رہی ہوگی، دیکھا ایک شخص کے ہاتھ میں مشک ہے، کہا تھوڑا سا پانی پلا دے۔ ایک شخص نے جسارت کی، دوسرا ایک کوزہ لے کے آیا، کوزے سے پانی پینا چاہتے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ خون دہن سے پیالے میں گر گیا۔ مسلم نے پیالہ چھوڑ دیا، تبدیل کیا گیا، دوبارہ پانی لائے، پھر خون گرا۔ بعض جگہوں پر میں نے دیکھا، بعض نے نقل کیا ہے کہ تیسری مرتبہ 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلم سمجھ گئے میں پیاسا اس دنیا سے جاؤں گا۔
دیکھیں جس طرح مولا جا رہا ہے پیاسا، اسی طرح اس کا شیر، اس کا بھائی پیاسا دنیا سے جا رہا ہے۔ محل کے اندر لے کے گئے تو کسی نے کہا تو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ میرا امیر نہیں ہے۔ کون ہے امیر؟ حسین۔ مسلم کو جب یقین ہو گیا کہ اب یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ ہمارے سیکھنے کی جگہ ہے۔ کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وصیت کر رہے تھے؟ کہہ رہے تھے میں نے حسین کو خط لکھ کے بلایا ہے، میں نے کہا ہے کوفے کے لوگ آپ کی بیعت کے لیے آمد۔ وہ اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہا، کوئی خط لکھ دو، کہو مولا کوفے نہ آئیے گا، کوفے نہ آئیے گا۔ دوسری وصیت، کہا جب مجھے مار دیا جائے میرے لاش کو ایسے ہی نہ رہنے دینا، اسے دفن کر دینا۔ جو درس ہمارے لیے وہ یہ۔ تیسری وصیت، میں کوفے میں رہتے ہوئے 700 درہم کا مقروض ہو گیا تھا، یہ میری زرہ اور میری تلوار بیچنا، قرضدار کو اس کا قرض دے دینا۔ کیسا تدین ہے، کیسا ایمان ہے۔ ظالم نے حکم دیا میسم کو دارالامارہ پر لے جایا جائے، گردن اڑا دی جائے، سر بھی اوپر سے پھینک دیا جائے، جسم مبارک بھی پھینک دیا۔ ایک مرتبہ شہید کیا، سر مبارک نیچے پھینکا، جسد بھی پھینک دیا، ہانی کو بھی شہید کیا۔ اس کے بعد اس لاشے کو دفن نہیں کیا، پیروں میں رسی باندھی، کوفے کی گلیوں میں گھمانا شروع کیا۔ ادھر امام ایک مقام پر پہنچے، دو لوگ امام کے پاس آئے، کہا مولا ہمیں خبر ملی ہے، تھوڑی دیر پہلے ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ کوفے میں مسلم اور ہانی کے جسد پھیرائے جا رہے تھے، مولا نے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آئے، فرمایا مسلم کی بیٹی کو بلاؤ، آئی ہوگی، پیار کیا ہوگا، نوازش کی ہوگی، کہا ہوگا بیٹی گھبرانا نہیں۔ جب نوازش کر رہے تھے، ایک مرتبہ اہل بیت کی بیٹی تھی نا، کہا مولا کیا میرا بابا مارا گیا؟ یہ یتیموں جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا کہا ہوگا؟ کہا ہوگا بیٹی اگر مسلم نہیں رہے تو گھبرانا نہیں، ہم تمہارے لیے پدری کریں گے۔ میں کہوں گا مسلم آپ خوش قسمت ٹھہرے، آپ پیاسے تھے، لیکن حسین 3 دن کا پیاسا تھا۔ مسلم آپ کو یقین ہوگا، ارے جب حسین کو خبر ملے گی وہ میری بچی سے محبت کا اظہار کرے گا، نوازش کرے گا، ہائے میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا حسین پر۔ جس وقت خیمے سے جا رہے تھے دل میں یہ درد ہوگا مجھے مارا جائے گا، ارے خیموں کو آگ لگے گی، لوگ گھوڑوں پہ داخل ہوں گے، ارے میرے بچوں کو تماچے مارے جائیں۔ ماتم حسین۔